غوطہ کھانا خود میں مانند گوہر، پھر اٹھانا اپنی خلوت گاہ سے سر، جمع کرنا راکھ کے نیچے شرر، شعلہ بننا اور جلا دینا نظر، ہاں جلا دے محنت کسب علوم، شعلہ جوالہ بن گرد اپنے گھوم، زندگی ہے طوف دیگر سے نجات، کعبہ خود کو جاننا اے خوش صفات، اڑ کے جذب خاک سے آزاد ہو، مثل طائر بھول جا افتاد کو، گر نہیں طائر تو پھر اے دیدہ ور، غار کے منہ پر بسیرا بھی نہ کر، تو کہ کوشاں ہے پیے کسب علوم، سنتا جا مجھ سے پیام پیر روم۔ اپنی صلاحیتیں جب انسان بڑھاتا ہے، اپنی خودی کو جب مضبوط کرتا ہے، تو پھر اہل دنیا کی نظروں میں وہ عزیز اور معتبر ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے موتی کی طرح اپنی ذات میں غوطہ لگا اور پھر تنہائی سے سر باہر نکال۔ موتی جو ہے پہلے سیب کے اندر ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ موتی بن جاتا ہے۔ گویا اپنی خودی میں غوطہ لگانا ہے۔ پہلے انسان خود میں تھوڑی تھوڑی قوت پیدا کرے گا اور پھر مکمل قوت سے باطل قوتوں کو جلا کے رکھ دے گا۔ راکھ کے نیچے چنگاریاں جمع کرنا شعلے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھنے والوں کی نظریں جلا دینا، یہی زندگی کا راز ہے۔ تو 40 سال محنت کا گھر پھونکنے والا بن جا، اپنے گرد طواف کر، یعنی اپنی خودی میں ڈوب جا، شعلہ بن جا، یعنی اپنی صلاحیتیں بڑھا، محنت کر، اسٹرگل کر، جستجو اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ شعر ہے، چوتھا شعر، کہ زندگی جو نام ہے وہ دوسروں کے گرد طواف کرنے سے نجات پانے کا نام ہے، اور اپنی ذات ہی کو کعبہ جاننے کا نام، یعنی اپنا انر پوٹینشیل ڈیولپ کرنے کا نام جو ہے نا، اپنی خودی کو مضبوط کرنے کا نام، یہی زندگی ہے۔ اور اسی جب آپ کریں گے تبھی آپ دوسرے کی غلامی سے نجات پا سکیں گے۔ اقبال کہہ رہے ہیں تو اڑ پرندے کی طرح اور خاک کی کشش سے آزاد ہو جا، اور یوں پرندے کی طرح گرنے سے محفوظ ہو جا، یعنی اس جسم کے مٹنے کے خوف سے بے نیاز ہو جا اور اعلیٰ مقصد لے کے آگے بڑھ، پھر موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تجھے مضبوط خودی کے باعث حیات جاوید حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر تو صاحب خودی نہیں ہے، تجھ میں صلاحیتیں نہیں ہیں، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، جذبے نہیں ہیں، تو خود کو تباہی میں نہ دھکیل، یعنی اے صاحب عقل، اگر تو پرندہ نہیں تو پھر غار کے منہ پہ اپنا گھونسلہ نہیں بنا۔ تو جو علوم حاصل کرنے میں مصروف ہے، میں تجھے مولانا روم کا پیغام سناتا ہوں، وہ یہ ہے: اگر تو علم سے تن پروری کا کام لے گا تو تیرے لیے یہ ایک سانپ کی مانند ہوگا جو تجھے ڈسے گا، اور اگر تو علم کو دل کی اصلاح کے کام میں لائے گا تو یہ تیرے لیے ایک سچا دوست ہوگا۔ یعنی دنیاوی خاطر کے لیے علم حاصل نہ کر، یہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ علم حاصل کر اپنی روح کے لیے، اپنے قلب کے لیے، اپنے دل کے لیے۔ غوطہ کھانا، کسی خیال میں کھو جانا، صورت گوہر موتی کی مانند، خلوت گاہ تنہائی کی جگہ، شعلہ جوالہ اچھلنے اور بھڑکنے والا شعلہ، خوف و دیگر دوسرے کے گرد چکر لگانا، جذب خاک، خاک کی کشش، مراد دنیاوی مفادات کی کشش، گر نہیں طائر تو اگر پرندہ نہیں ہے، کسب علوم، علوم کے حاصل میں مصروف، پیر روم، مراد جلال الدین رومی۔